बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंकर इमरान रियाज खान और शेख रशीद की गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही कप्तान ने लंका ढा दी है और अब खुलकर एजेंसियों और इदारों में मौजूद काली भेड़ों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उस मामले में अब सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी फंस चुके हैं। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास हैं। इसके साथ ही साथ शेख रशीद की गिरफ्तारी और इमरान रियाज इस वक्त कहाँ हैं, इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रखनी है। जबकि पेशावर में जो धमाका हुआ, जो सानिया हुआ, उसमें हाथ अब दुश्मन तक जा पहुंचा है और कुछ बहुत अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं उस धमाके के हवाले से। और हमला आवर किस तरह से पुलिस की वर्दी में आया और ये हमला जुमे को भी हो सकता था, जुमे की नमाज में बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, सारी एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। गुज़श्ता शब गिरफ्तार किए गए शेख रशीद को अदालत में पेश किया गया, जहां प्रोसिक्यूटर ने शेख रशीद के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया था। ताहम अब फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के बयान पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। नाज़रीन कराम, शेख रशीद पर जो दफ़ात हैं वो कितनी ख़तरनाक हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शेख रशीद पर लगाई गई दफ़ात के तहत उन्हें 5 से 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है। शेख रशीद पर कायम किए गए मुकदमे में 3 दफ़ात लगाई गई हैं। शेख रशीद पर मुकदमे में एक काबिल ज़मानत और 2 नाकाबिल ज़मानत दफ़ात लगाई गई हैं। काबिल ज़मानत दफ़ा 120 नफ़रत अंगेज़ तकरीर की है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद या जुर्माना है। नाकाबिल ज़मानत दफ़ा 153A बगावत पर उकसाने की है, जिसकी सज़ा 5 साल कैद है। दूसरी नाकाबिल ज़मानत दफ़ा 505 अवाम को इश्तियाल दिलाने की है, जिसकी सज़ा 7 साल कैद है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं जो बड़ी अहम हैं। फवाद चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी के बाद एक मरतबा तो सिर्फ गुफ्तगू की अपने कारकुनान से, लेकिन कल उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हर चीज़ पर बात की है। उन्होंने 2 बातें बड़ी अहम की हैं। एक ये कि मुझ पर जेल में किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया और मुझे 4 मिनिस्टर्स ने पैगाम भेजा कि हमने आपकी गिरफ्तारी नहीं की। अगर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की तो आप समझ सकते हैं कि किसकी जानिब वो मिनिस्टर्स इशारा कर रहे थे। फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे दौर में पाकिस्तान में एक धमाका नहीं हुआ, हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने एहसन तरीके से अमेरिका और अफगानिस्तान के साथ मामला डील किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इनखला में मदद की। PTI रहनुमा का कहना था कि गिरफ्तारियां नहीं, इलेक्शन मसाइल का हल है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था। अफगानिस्तान की क़यादत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमरान खान की इज्जत करती है। खैर, अब इमरान रियाज की जो गिरफ्तारी है उसके हवाले से मरियम नवाज़ बड़ी खुश हैं और वो कहती हैं कि ये जो सहाफ़ी हैं, ज़ाहिरी बात है हमारे और दूसरे सहाफ़ियों के दरमियान उन्होंने तफरीक कर दी है। मीडिया चैनल्स जो इनकी बात नहीं करते, जो सच बोलते हैं, जो हक़ की बात करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं, क्योंकि आप उन्हें सहाफ़ी नहीं मानती तो ये कह रही हैं कि वो सहाफ़ी होते ही नहीं हैं। अच्छा, हम सहाफ़ी नहीं हैं, आप ज़रा आवाम में निकल जाएं। आवाम में आपने क्या निकलना है? जो आवाम ने आपसे करना है वो आपको पता है। आप सिर्फ रेटिंग चेक कर लें, आप व्यूज़ चेक कर लें कि आवाम ने किसको रिजेक्ट किया है, कौन है जो सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं है। पूछें आवाम से कि आवाम किसे सहाफ़ी समझती है। और अगर आपको इमरान रियाज की या हमारी सहाफ़त अच्छी नहीं लगती तो याद रखें कि हमारी सहाफ़त एक आईना है। आईना तो वो आईना जो होता है उसमें अगर किसी को अपनी शक्ल बदनुमा, बुरी और मकरूह नज़र आती है तो वो आपकी सियासत की गंदी शक्ल है।
وہ آپ کا مکروہ چہرہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ شیشے کو توڑ دیں، اسے پاش پاش کر دیں، آپ اس اپنے مکروہ چہرے کو بدلیں، اس کو صاف شفاف بنائیں، آپ اپنی سیاست کو ٹھیک کریں، حق سچ بات کرنے کی کوشش کریں، تب آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ ان شیشوں کو توڑنے سے کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے یہ خبر دے چکا ہوں کہ 400 مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ کی جانی ہیں، اور ان میں صحافیوں، یوٹیوبرز سے ہوتے ہوئے اور سیاستدانوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے پھر عمران خان پر جانا ہے. اچھا، اب عمران خان کو یہ پشاور حملے کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں اور کچھ اور معاملات ہوئے ہیں وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. اب پاکستان تحریک انصاف نے 29 جنوری 2023 کو ایک قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد کے اندر خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کے بیان پر نوٹس لینے کا صدر مملکت کو کہا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسیاں سیاست کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہیں اور سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یوٹیوبرز کو مارا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے بلیک شیپس جو ہیں وہ جس طریقے سے سیاست کے اندر مداخلت کر رہی ہیں، پاکستان کے نظام کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے. اب سابق وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو باقاعدہ خط لکھ کر سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حلقوں کی مداخلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. پی ٹی آئی کے سربراہ نے 29 جنوری کو لکھے گئے خط میں کہا کہ اس مداخلت کی تازہ ترین عکاسی گورنر خیبر پختونخوا کا یہ بیان تھا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور اسٹیبلشمنٹ دیں گی. ڈاکٹر علوی کو یہ خط اتوار کو پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کی جانب سے اس حوالے سے قرارداد کی منظوری کے بعد بھیجا گیا تھا. قرارداد میں صدر کی توجہ اغوا کی کارروائیوں، جعلی ایف آئی آرز، دوران حراست تشدد اور پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو دی جانے والی دھمکیوں کی طرف بھی مبذول کرائی گئی. خط میں مزید کہا گیا کہ قرارداد آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ نوٹس لیں اور ان تمام اقدامات کے خلاف کارروائی کریں جو آئین، زمینی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں. ناظرین اکرام، یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی کی جانب سے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ دینے سے انکار کیا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ متعلقہ حکام سے مشاورت کریں اور اس حوالے سے فیصلہ کرنے سے قبل موجودہ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیں. اپنے خط میں گورنر حاجی غلام علی نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 112 کے تحت خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا. آرٹیکل 105 کی شق 3 یہ کہتی ہے کہ صوبے کا گورنر عام انتخابات کے لیے تاریخ مقرر کرے گا جو آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت منعقد ہوں گے اور آرٹیکل 218 کی شق 3 کے ساتھ پڑھا جائے گا. تاہم صوبے میں امن و امان کی مخدوش صورتحال اور گزشتہ چند دنوں کے دوران دہشت گرد حملوں کے سلسلے کے پیش نظر یہ مناسب ہوگا کہ عام انتخابات کی تاریخ طے کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان متعلقہ اداروں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان سے مشاورت کر لے تاکہ صوبے میں عام انتخابات کا منصفانہ، آزادانہ اور پرامن انداز میں انعقاد یقینی بنایا جا سکے. یہ خط پشاور کے علاقے پولیس لائنز کی مسجد میں دھماکے کے ایک دن بعد منگل کو رات گئے لکھا گیا جس میں 100 سے زائد افراد شہید ہوئے، اور اس کی نقول خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری کو بھی بھیجی گئی ہیں. گورنر حاجی غلام علی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ انہیں انتخابات کے اعلان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امن و امان کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد اور آئینی ادارہ ہے، یہ آ کر سیکیورٹی فورسز سے بات کرنے کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کو بالترتیب 14 جنوری اور 18 جنوری کو تحلیل کیا گیا تھا تاکہ فوری انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے. 24 جنوری کو
الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے پرنسپل سیکرٹریز کو خطوط لکھے تھے، جس میں پنجاب میں 9 سے 13 اپریل اور خیبر پختونخوا میں 15 سے 17 اپریل کے انتخابات کے انعقاد کی تجویز دی گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی۔ دوسری جانب جو پشاور ثانیہ ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا کہنا ہے کہ ہم دہشت گرد نیٹ ورک کے قریب ہیں اور ثانیہ پشاور میں ملوث خودکش بمبار کی شناخت کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ ہم اس دہشت گرد نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا، جنہوں نے ہمارے اس ملک کے امن کو خراب کیا، جنہوں نے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ ظلم کیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کے جائزے کے لیے وقت اور افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم نے خودکش حملہ آور ڈھونڈ نکالا ہے۔ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں خودکش حملہ آور کو خیبر روڈ سے پولیس لائنز کی جانب دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خودکش بمبار کو کیمرے میں شناخت کیا، اس کا چہرہ بھی دیکھ لیا اور مسجد کے اندر ملنے والے خودکش بمبار کے سر سے اس کے چہرے کا کراس میچ بھی کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خودکش بمبار پولیس کی وردی میں ملبوس تھا، جس نے عام جیکٹ اور ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس نے منہ پر ماسک پہن رکھا تھا اور موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ ہم نے اس موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پشاور ثانیہ کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے ادارے جلد ان کریمنلز تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے اتنا اندوہناک ثانیہ جو ہے وہ پیش کرایا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔